ورنہ یہ دنیا کی فقط خام خیالی ورنہ قید ہو کر بھی کہاں کم ہوئی تیری توقیر قید ہو کر بھی کہاں کم ہوئی تیری توقیر اور ظلم 2 مرتبہ تیرے قدموں میں جھکا شعر سنیے جناب عابد اور ظلم 2 مرتبہ تیرے قدموں میں جھکا پہلے پہنائی ہے پھر بعد میں کھولی زنجیر پہلے پہنائی ہے پھر بعد میں کھولی زنجیر میں ایک اعلان پھر سماعت فرما لیجئے انشاءاللہ کل تابوت شبیہ تابوت جناب اونا محمد اسی بارگاہ میں بعد مجلس برآمد ہوگا اور کل انشاءاللہ ٹھیک صبح 10 بجے ایک مجلس ہونی ہے گرسائی میں انشاءاللہ کل وہاں جلوس برآمد ہوگا 1:30 بجے کے بعد گرسائی جبڑا میں انشاءاللہ جلوس برآمد ہوگا یہ 4 مصرے جناب بلال قاسمی صاحب کے پیش کرتا ہوں پھر انشاءاللہ 7 تاریخ کو یہاں بھی جلوس برآمد ہونا ہے کہاں پہ جائے گا یہاں سے جناب قاسم علیہ السلام کی مہندی شبیہ مہندی برآمد ہوگی جو کہ ٹھیک اسی مجلس کے بعد یہاں سے 7 تاریخ کو برآمد ہوگی انشاءاللہ 4 مصرے پیش کر رہا ہوں جناب بلال قاسمی صاحب کے قبلہ افروز ممبر بر محمد والے محمد صلوات علی شیر سرکار 4 مصرے کاغذ کو پہلے اشکوں سے نم کر لیا کرو کاغذ کو پہلے اشکوں سے نم کر لیا کرو پھر اس کے بعد نام سکینہ لکھا کرو کاغذ کو پہلے اشکوں سے نم کر لیا کرو پھر اس کے بعد نام سکینہ لکھا کرو گر ہو سفر کا شوق تمہیں انبیاء کے ساتھ یہ اعلان کر رہا ہوں میں جلوس کا گر ہو سفر کا شوق تمہیں انبیاء کے ساتھ گر ہو سفر کا شوق تمہیں انبیاء کے ساتھ کچھ دیر تلک جلوس ازا میں چلا کرو جزاک اللہ سلامت ہے زندہ باد گر ہو سفر کا شوق تمہیں انبیاء کے ساتھ گر ہو سفر کا شوق تمہیں انبیاء کے ساتھ کچھ دیر تک جلوس ازا میں چلا کرو بر محمد والے محمد صلوات بڑے ادب و احترام سے میں بارگاہ میں حجت الاسلام علی جناب مولانا ناز حیدر قبلہ صاحب جو کہ مراد آباد تشریف لائے ہیں میں انہیں آواز دیتا ہوں میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ اس مجلس کو خطاب فرمائیں بر محمد وآل محمد بآواز بلند صلوات رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولاء الحسین وجدہ
وجعل الهاتين المحبتين اللهم نبيك صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض اسمه مرفوع مشفوع مرقوم مکتوب مذکور فی اللوح والقلم جسمه مقدس مطہر منور مشرف معطر فی البیت والحرم شمس الضحی بدر الدجی کہف الورا نور الہدی صدر العلا مصباح الظلم شفیع الامم صاحب الجود والکرم اللہ عاصمہ و جبرائیل خادمہ والمعراج سفرہ والبراق مرکبہ وسدرۃ المنتہی مقامہ قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسنین ابی الزہراء و ابی القاسم محمد صلی علی محمد وآل محمد وعلی یعصوب الدین والایمان باب الامن والامان کلمت الرحمن السابق بالاحسان والشاہد بالایمان مصداق مرج البحرین یلتقیان الامام المظفر والشجاع الغضنفر وقاسم طوبى وسقر ابی شبیر شبر الحامل الباب الخیبر وساقی حوض الکوثر الامام المختار صاحب ذوالفقار مصداق قول النبی المختار لاؤتینا رایتا غدا رجلا کرارا غیر فرار اما بعد فقد قال اللہ حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد حاضرین گرامی منزلت سامعین ایمان و بصیرت عزاداران امام مظلوم کربلا ماتمداران سرکار غریب نینوا یہ اس عشرہ محرم الحرام کی 4 تاریخ کی 5ویں مجلس عزا جس میں ایک بار پھر آپ حضرات کی ایمانی اور روحانی ضیافت کے فرائض انجام دینے کی خاطر کلام الہی کے سورہ مبارکہ ہود کی 17 نمبر کی آیت کو تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہوئے انشاءاللہ جو بھیک رزق علم کی باب العلم نے عطا فرمائی ہے اسے آپ کے درمیان تقسیم کرنا ہے۔ بسم اللہ۔ عزیزان گرامی، اس بارگاہ میں آنے والے 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ بارگاہ اہل بیت میں آنے کے بعد ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے۔ جب آنے والا علم کے نزدیک آتا ہے، تعزیے کے پاس آتا ہے، ذوالجناح کے قریب آتا ہے اور امام بارگاہ میں داخل ہوتا ہے تو ایک قسم وہ ہے آنے والے کی کہ جو ان سب مقدس چیزوں کے پاس آنے کے بعد
زیارت کرتا ہے اور زیارت کرنے کے بعد ان کے وسیلے سے دعا طلب کرتا ہے، پروردگار مجھے ان کے وسیلے سے اولاد دے دے، مجھے ان کے وسیلے سے علم دے دے، مجھے ان کے وسیلے سے دولت دے دے، مجھے ان کے وسیلے سے شرف اور مرتبہ دے دے۔ ایک عزادار کی اور ایک زوار کی یہ کیفیت ہے، مگر یہیں پر دوسرا وہ عزادار ہے جو ذوالجناح کے نزدیک آتا ہے، امام بارگاہ میں آتا ہے اور آنے کے بعد دعا کرتا ہے، پروردگار میری قربانی کو قبول فرما، میری قربانی کو قبول فرما۔ عزیزان گرامی، ایک وہ ہے جو آنے کے بعد مانگ رہا ہے، ایک وہ ہے جو اہل بیت کی خدمت میں نذرانے پیش کر رہا ہے، قربانیاں پیش کر رہا ہے اور پھر دعا کر رہا ہے، پروردگار میری قربانی کو قبول فرما، پروردگار میرے اس فدیے کو قبول فرما۔ جس کا آنے کے بعد یہ انداز ہوتا ہے کہ پروردگار میری قربانی کو قبول کر لے، میرے فدیے کو قبول کر لے، وہ خمینی بنتا ہے، وہ خامنائی بنتا ہے، وہ سیستانی بنتا ہے، وہ حسن نصر اللہ بنتا ہے۔ لہذا ہمیں آنے کے بعد اہل بیت کی بارگاہ میں طے کرنا ہوگا کہ ہمارا تعلق اور ہمارا انداز کیسا ہونا چاہیے۔ نعوذ باللہ، اہل بیت کی بارگاہ میں مانگنا برا نہیں ہے، مگر صرف مانگنے کی حد تک ان کی دہلیز پر نہ آیا جائے، بلکہ شیعہ تو ہوتا ہی وہ ہے جس کے یہاں قربانی کا جذبہ ہوتا ہے، اور اگر یقین نہ آئے تو فلسطین میں فلسطینیوں کی ایران کا مدد کرنا دیکھ لو۔ شیعہ جہاں ہوگا، اہل بیت کا چاہنے والا جہاں ہوگا، صحیح معنی میں اہل سنت جہاں ہوگا، وہ مسلمانوں کی، اسلام و مسلمین کی بقا کی خاطر، ان کے تحفظ کے لیے اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر سامنے آ جائے گا۔ آپ دیکھیں، امام حسین کا کوئی یزید سے نعوذ باللہ جاگیردارانہ اختلاف نہیں تھا۔ بڑی توجہ، آج کی یہ جتنی بھی تمہیدی گفتگویں ہیں وہ سب تمام ہو رہی ہیں، بس یہ لفظ کہہ کے میں اپنے بیان سے مرتبط اور مسلسل ہو رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، یزید سے امام حسین کا کوئی زمین کا بٹوارے کا اختلاف نہیں تھا، کوئی جاگیردارانہ انتشار نہیں تھا، بلکہ یزید سے اختلاف تھا اسلام اور کفر کا، حق اور باطل کا۔ آپ توجہ فرما رہے ہیں، یزید سے شریعت کا اختلاف تھا، یزید سے وحی الہی کا اختلاف تھا۔ اگر امام بیعت کر لیتے تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کوئی آسان بات تھی؟ نہیں عزیزان گرامی، آسان بات نہیں تھی۔ امام حسین کے ساتھ 72 گئے تھے، اور ان 72 کے علاوہ اسلامی 36 ملکوں میں مسلمان تھے، مگر یزید نے امام حسین کے علاوہ کسی سے بیعت طلب نہیں کی۔ توجہ کرنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اتنے مسلمانوں کی تعداد میں، اتنے عالم اسلام کی بھیڑ میں یزید فقط نواسہ رسول سے کیوں بیعت مانگ رہا تھا؟ امام حسین سے کیوں بیعت مانگ رہا تھا؟ عزیزان گرامی، وہ جانتا تھا کہ یہ رسول کا بیٹا ہے، یہ بانی اسلام کی اولاد ہے، یہ اسلام کے حقیقی ذمہ دار ہیں، لہٰذا وہ امام سے بیعت طلب کر رہا تھا۔ لیکن اگر عزیزان گرامی امام بیعت کر لیتے تو یہ کوئی آسان بات نہیں تھی، یہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ اصل میں وہ جانتا تھا، اور تاریخ انسانیت اور تاریخ اسلام گواہ رہی ہے عزیزان گرامی، شروع سے لے کر آخر تک وہ جانتا تھا کہ حسین تنہا نہیں ہیں، یہ بڑی بڑی شخصیتوں کے نمائندے ہیں، یہ بڑی بڑی عرفانی شخصیتوں کے نمائندے ہیں، اس لیے کہ وہ بھی جانتا تھا کہ میں بھی کسی کا نمائندہ ہوں، حسین بھی کسی کے نمائندے ہیں۔ لہٰذا آپ دیکھیں نا عزیزان گرامی، یہ پوری تاریخ رہی ہے، ایک طرف یزید ہے، دوسری طرف حسین ہے، یزید کے اوپر اس کا باپ، اس کے اوپر اس کا باپ، لہٰذا ادھر بھی حسین کے اوپر ان کے باپ، ان کے اوپر رسول اللہ، شروع سے آخر تک کی یہ تاریخ رہی ہے۔ عزیزان گرامی، جب جب
حق آیا ہے حق کے مقابلے میں باطل آیا ہے، جب جب اسلام آیا ہے اسلام کے مقابلے میں کفر آیا ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح، آدم آئے ان کے مقابلے میں ابلیس آیا، ابراہیم آئے ان کے مقابلے میں نمرود آیا، فرعون آیا جناب موسیٰ آئے ان کے مقابلے میں فرعون آیا، محمد عربی آئے ان کے مقابلے میں ابو جہل آیا، ابو لہب آیا، اور یہ سارے لوگ آئے۔ اسی طریقے سے اب حسین آئے تو حسین کے مقابلے میں یزید آیا۔ اگر امام حسین بیعت کر لیتے تو یہ فقط حسین کی بیعت نہیں تھی، بلکہ گویا آدم ابلیس کے ہاتھوں پہ بیعت کر لیتے۔ اگر حسین بیعت کر لیتے تو یہ ابراہیم نمرود کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے۔ اگر حسین بیعت کر لیتے تو یہ موسیٰ فرعون کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے۔ اگر حسین بیعت کر لیتے تو محمد عربی ابو لہب ابو جہل کے ہاتھوں پہ بیعت کر لیتے۔ مگر حسین نے بیعت نہ کر کے ساری کائنات کو بتایا کہ یہ ہاتھ حسین کا ہاتھ نہیں ہے، وارث انبیاء کا ہاتھ ہے۔ اتنی ہی بلند صلوات پڑھ دیں مل کر محمد۔ آباد رہیں، جی آپ سلامت رہیں۔ حسین نے بیعت نہ کر کے یہ بتایا کہ یہ جو ہاتھ ہے حسین کا ہاتھ نہیں ہے تنہا، یہ وارث انبیاء کا ہاتھ ہے۔ جبھی تو ہم زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں السلام علیک یا وارث آدم و صفوت اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ۔ اے آدم صفوت اللہ کے وارث صاحب پہ سلام، اے نوح نجی اللہ کے وارث صاحب پہ سلام، اے ابراہیم خلیل اللہ کے وارث صاحب پہ سلام، اے موسیٰ کلیم اللہ کے وارث صاحب پہ سلام، اے محمد حبیب اللہ کے وارث آپ پہ سلام۔ لہٰذا حسین نے بیعت نہ کر کے 1,24,000 نبیوں کی نبوتوں کو بچایا ہے۔ یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، ایک صلوات پڑھیں مل کر محمد۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، افمن کانا علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ۔ ابھی تک کی آج تک کی جتنی بھی گفتگو تھی وہ ہمارا جو موضوع ہے الہی نظام ہدایت، اس موضوع کے تحت جو ہدایت کا سب سے بڑا پلیٹ فارم سرکار امام حسین نے فراہم کیا اس کے تحت تھی، اور آج اس آیت کے تناظر میں اور یوں بھی اس خصوصی طور پر اس عشرہ اول محرم الحرام میں ہماری قوم کو، ہمارے جوانوں کو، ہمارے نوجوانوں کو ضرورت ہے کہ وہ کربلا کو سمجھیں، وہ اہداف کربلا کو سمجھیں، وہ مقاصد کربلا کو سمجھیں کہ بیعت کیا تھی، بیعت امام سے کیوں طلب کی جا رہی تھی، امام حسین کربلا میں کیوں آئے۔ یہ جتنے کیوں ہیں اور جتنے کوشچن مارک ہیں، جتنے سوالیہ نشان ہیں، ان سب کا جاننا ہماری قوم کے لیے بہت ضروری تھا۔ اسی لیے ابھی تک کی اور آج تک کی گفتگو ان ساری کیوں اور ان سارے سوالات کے تناظر میں آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کرنے کی کوشش کی۔ آج مسلسل جس آیہ مبارکہ کو ہم تلاوت کر رہے ہیں اس آیت کے ذیل میں یہاں سے گفتگو کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ آیت جس کی میں نے تلاوت کی ہے یہ سورہ مبارکہ ہود کی 17 نمبر کی آیت ہے۔ اس میں پروردگار عالم جو گفتگو کر رہا ہے، میں بڑی متفق علیہ گفتگو کرنے کے لیے جا رہا ہوں اپنے تمام شیعہ سنی برادران کے درمیان، بلکہ یوں کہوں کہ تمام برادران اسلامی کے درمیان۔ یہ جو گفتگو ہے اور یہ جو سلسلہ سخن ہے، یہ گفتگو جناب رسالت مآب کی نبوت و رسالت سے متعلق ہے۔ کائنات کا سب سے بڑا مسئلہ اور اس جہان کا سب سے بڑا موضوع آپ کے اور ہمارے آخری نبی کی نبوت اور رسالت کا موضوع ہے۔ اس سے بڑا کوئی موضوع نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
ارشاد ہوا افمن کان علی بینۃ من ربہ، کیا وہ شخص بھی افترا کر سکتا ہے، بہتان لگا سکتا ہے، الزام لگا سکتا ہے، تہمت لگا سکتا ہے کہ جو اپنے رب کی طرف سے واضح اور روشن دلیل لے کر آیا ہو؟ اس سارے عشرے بھر میں جو آئندہ کی گفتگو ہیں ان سب کی بنیاد ہے آج کی یہ تقریر۔ ایسا شخص جو اپنے پروردگار کی طرف سے روشن دلیل لے کے آیا ہو، کیا وہ بھی افترا کر سکتا ہے؟ وہ بھی تہمت سے کام لے گا بھلا؟ وہ بھی بھلا کسی پہ الزام لگائے گا؟ ہرگز نہیں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں کہ وہ رب کی طرف سے واضح کھلم کھلا روشن دلیل لے کر آیا ہو، بلکہ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور وہ تنہا روشن دلیل لے کے نہیں آیا، واضح دلیل لے کے نہیں آیا، بلکہ اس کا ایک شاہد، اس کا ایک گواہ اس کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ اس کو سمجھیے گا۔ آج اس ترجمے کو اگر آپ نے اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیا تو آئندہ کی جتنی گفتگو ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ آپ کے ذہن و دل و دماغ میں اترتی چلی جائے گی۔ ایسا شخص جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل لے کر آیا ہو، واضح دلیل لے کر آیا ہو، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے پیچھے پیچھے ایک دم اس کا شاہد آ رہا ہو۔ وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، اور اس سے پہلے جناب موسیٰ علیہ السلام کی کتاب امام بھی ہے اور رحمت بھی۔ آیت میں پڑھ چکا، آیت کا ترجمہ میں کر چکا، اب میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ ایک صلوات کا سہارا دے مل کر محمد والا۔ آپ حاضر ہیں؟ پروردگار عالم نے اس آیت کے ذیل میں تمام کائنات کے انسانوں کو چیلنج کرتے ہوئے کہا، او دنیا بھر کے کافروں، او دنیا بھر کے ملحدوں، میرے اس محمد کا مقابلہ کون کرے گا جس کی نبوت کی گواہی کے لیے میں نے دو گواہ رکھے؟ ایک گواہ افمن کان علی بینۃ من ربہ، ایک گواہ رب کی طرف سے، دوسرا گواہ یتلوہ شاہد من، یعنی جو محمد کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ ایک گواہ رب کی طرف سے، دوسرا گواہ محمد کی طرف سے۔ جو رب کی طرف سے ہے وہ قرآن ہے، جو محمد کی طرف سے ہے وہ علی ہے۔ آپ جی، اللہ نے مقدمہ قائم کیا ہے اور سارے عالم کے تمام جہان کے کافروں کو، مشرکوں کو، ملحدوں کو چیلنج کر کے کہا ہے کہ میرے اس نبی کا مقابلہ کون کرے گا جس کی نبوت و رسالت کی گواہی کے لیے میں نے کتنے گواہوں کا انتخاب کیا؟ دو گواہوں کا۔ پہلا گواہ بینۃ من ربہ، جو رب کی طرف سے روشن دلیل ہے، اور وہ رب کی طرف سے روشن دلیل کیا ہے؟ قرآن۔ الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ دوسرا گواہ یتلوہ شاہد من، وہ کہ جو محمد کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے گواہ کے طور پر۔ یعنی دو گواہ ہوئے، ایک گواہ من رب ہی یعنی رب کی طرف سے قرآن، دوسرا گواہ من محمد شاہد من ہو یعنی محمد کی طرف سے علی۔ نبی کی نبوت کے دو گواہ، ایک گواہ قرآن، ایک گواہ علی، ایک اللہ کی طرف سے گواہ، ایک محمد کی طرف سے گواہ، ایک ادھر کا گواہ، ایک ادھر کا گواہ، ایک توحید کی طرف سے گواہ، ایک رسالت کی طرف سے گواہ۔ دونوں گواہ، جو اللہ کی طرف سے گواہ قرآن تھا اس کے لیے بھی لفظ من کا استعمال ہوا۔ بڑی توجہ، گفتگو علمی ہے مگر نتیجے بڑے خوبصورت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں عزیزان گرامی۔ ایک گواہ وہ جو رب کی طرف سے ہے قرآن،
دوسرا گواہ وہ جو محمد کی طرف سے ہے علی، جو اللہ کی طرف سے قرآن ہے، اس کے لیے بھی اس آیت میں لفظ من کا استعمال ہوا، یعنی بینۃ من رب، لفظ من کا استعمال ہو رہا ہے آیت میں۔ دوسرا گواہ وہ جو محمد کی طرف سے علی ہے، اس کے لیے بھی من کا استعمال ہوا، یتلو ہو شاہد من، توجہ ہے، دونوں گواہوں کے لیے من کا استعمال ہوا۔ عزیزان گرامی، جو پہلا گواہ تھا اس کے لیے بھی من کا استعمال، جو دوسرا گواہ ہے اس کے لیے بھی من کا استعمال۔ اگر دنیا من کو سمجھ جاتی، بڑی توجہ، اگر دنیا من کو سمجھ جاتی تو آج یوں اختلاف میں نہ پڑتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر دنیا من کو سمجھ لاتی تو یوں بکری کی طرح منمناتی نہ پھرتی۔ جملہ حدیث کی تاریخ میں روشنی میں پیش کر رہا ہوں، اگر دنیا من کو سمجھ جاتی تو آج اختلافات میں نہ پڑتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں گواہوں کے لیے من استعمال ہوا۔ اگر دنیا من کو سمجھ جاتی تو علی منی وانا منہو کو سمجھ جاتی۔ اگر دنیا من کو سمجھ جاتی تو فاطمہ تو بزت منی کو سمجھ جاتی۔ اگر دنیا من کو سمجھ جاتی تو حسین و منی وانا من الحسین کو سمجھ جاتی۔ مگر کیا ہوا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ دنیا من کو نہ سمجھ سکی، نتیجہ کیا ہوا؟ تو فرقے پیدا ہو گئے، اختلاف پیدا ہو گئے۔ مجھے کیا تعلق فرقے بازی سے؟ میں تو اتنا کہتا ہوں، آیے مبارکہ کے مطابق اللہ نے اپنے نبی کی نبوت کے لیے دو گواہ رکھے، ایک قرآن، دوسرا علی، اور دو گواہ رکھ کے قیامت تک کے لیے یہ اصول بنا دیا، گواہی جب بھی ہوگی دو کی ہوگی۔ صلوات پڑھیں محمد و گواہی جب بھی ہوگی دو کی ہوگی۔ اللہ نے نبی کی نبوت کے لیے دو گواہ رکھے، پہلا گواہ قرآن، دوسرا گواہ علی۔ دونوں گواہ آئے، اصول بنایا ہے اللہ نے، معیار بنایا ہے، دونوں گواہ آئے، اور دونوں گواہوں نے آنے کے بعد نبی کی نبوت و رسالت کی گواہی دی۔ اور یہ دونوں گواہ کوئی عام گواہ نہیں ہے، یہ دونوں گواہ کوئی معمولی گواہ نہیں ہے۔ ایک قرآن، دوسرا علی۔ ایک قرآن مبین ہے، دوسرا امام مبین ہے۔ ایک قرآن مبین ہے، دوسرا امام مبین ہے۔ جو اللہ، دونوں کا معیار دیکھے، دونوں کا وزن دیکھے عزیزان گرامی، جو اللہ کی طرف سے قرآن ہے اس کی بھی تعریف، جو محمد کی طرف سے علی ہے اس کی بھی تعریف، جو اللہ کا قرآن ہے اس کی تعریف یہ ہے کہ سالکل کتابو لا ریبا فی، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی ریب نہیں ہے۔ جو محمد کا علی ہے اس کی تعریف یہ ہے الذی لا ریبا فی، قرآن میں کوئی ریب نہیں، علی میں کوئی عیب نہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں مل کر محمد و آل محمد کو۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ تھکن کا احساس کر رہے ہیں۔ یہ ذکر وہ ذکر ہے جو تھکن کو دور کرتا ہے۔ اس سے بہترین تازگی، اس سے بہترین ہمارے وجود کو تقویت کائنات میں کسی ذکر سے نہیں ملتی۔ ابھی میں یہاں آنے کے بعد اپنے باپ دادا کا ذکر کرنے لگوں، دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو آپ کو یہاں لے کر آئے۔ اور پہلی بات تو میرے اندر کوئی طاقت نہیں ہے کہ میں یہاں آنے کے بعد اپنے باپ دادا کا ذکر کروں۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ منبر رسول ہے۔ یہاں کچھ ایرے غیر نتھو غیرہ لوگ آئے تو علی کے بیٹے حسن مشتبہ نے انہیں منبر سے یہ کہہ کے نیچے اتار لیا، خبردار منبر ہمارے بابا کا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا جیتی جاگتی محمد و آل محمد۔ نبی کی نبوت کے دو گواہ،
پہلا گواہ قرآن، دوسرا گواہ علی، دونوں کی تعریف ہے، دونوں کا معیار ہے، دونوں کا اپنا اسٹیٹس ہے، معمولی گواہ نہیں ہے، ہلکے ملکے گواہ نہیں ہے جن کا تعلق عدالت سے ہے اور جو کورٹ کچہری عدالتوں میں جاتے رہتے ہیں، یا ایک وکیل ہونے کے ناطے، جج ہونے کے اعتبار سے انہوں نے قانون کو پڑھا ہے، وہ عدالت کے اصول اور ضوابط اور قوانین و مقررات سے آگاہ ہیں، وہ جانتے ہیں کہ گواہوں کا معیار کیسا ہونا چاہیے، گواہوں کا وزن کیسا ہونا چاہیے۔ اب کائنات کے اندر نبی کی نبوت و رسالت سے بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور جب اس سے بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ضروری ہے کہ نبی کی رسالت کے گواہ بھی پوری کائنات میں سب سے بڑے ہوں۔ کتابوں میں قرآن سے بڑا کوئی نہیں، انسانوں میں علی سے بڑا کوئی، کتابوں میں قرآن سے بڑی کوئی کتاب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور انسانوں میں علی سے عظیم جو ابو البشر ہیں، جو ابو البشر ہیں، ان سے بڑا کوئی انسان نہیں ہے، اور اس سے بڑا بھلا کوئی کیا ہوگا جو نبی کے کاندھوں پہ سوار ہو کے کعبے میں بتوں کو توڑ دے۔ لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں، یہ میں اپنے موضوع سے نہیں ہٹوں گا، لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ جو لوگ ہیں یہ علی کو نبی سے بڑھاتے ہیں، ہم لوگ علی کو نبی سے بڑھاتے ہیں۔ قسم خدا کی، اللہ کی لعنت ہو اس شخص کے اوپر جو صرف علی کو ہی نہیں کسی کو بھی نبی سے بڑھائے۔ دیکھیں، اگر بات سے اتفاق ہے تو پھر بولو، صرف علی سے ہی نہیں، علی صرف مصلحت کی داد نہیں چاہیے مجھے، صرف علی ہی کو نہیں کسی کو بھی نبی سے بڑھائے، اما ہماری کیا مجال جو ہم علی کو نبی سے بڑھا سکے۔ ارے جس علی کا یہ کہنا ہو ساری کائنات میں اتنے فضائل ہونے کے بعد کہ انا عبد من عبید محمد، میں علی تو محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں، سوچو تو صحیح، جس محمد کا غلام علی جیسا ہے وہ محمد کیا ہوگا؟ صلوات پڑھیں محمد۔ توجہ ہے، جس محمد کا غلام علی جیسا ہو، خود جناب امیر کائنات کے جملے ہیں، انا عبد من عبید محمد، تو وہ محمد عربی کیسا ہوگا؟ اور ہم پہ تو فالتو کے فتوے ہیں کہ ہم علی کو نبی سے بڑھاتے ہیں۔ بھیا خانہ کعبہ میں آ جائیے اور آ کر دیکھ لیجئے کہ نبی کے کاندھوں پہ علی تھے یا علی کے کاندھوں پہ نبی تھے۔ ایک صلوات پڑھیں مل کر محمد۔ ٹھیک ہے، تو دو گواہ، ایک گواہ قرآن، دوسرا گواہ علی۔ جو پہلا گواہ قرآن ہے اس کی قرآن میں تعریف یہ ہے، بھائی ہم اپنے گواہوں کی تعریفیں کرتے ہیں نا، میں دونوں گواہوں کا معیار پیش کر رہا ہوں، اور میرے پورے عشرے کا عنوان ہے عزیزان گرامی، اور جو سب سے بڑا نظام ہدایت، دنیا نے بہت سارے نظام پیش کیے ہیں، ایک ہدایت کا یہ نظام ہے، ہدایت کا یہ نظام ہے، جو اللہ نے سب سے بڑا نظام اسلام کی صورت میں پیش کیا ہے، نبی کی نبوت اور رسالت کی صورت میں پیش کیا ہے، وہ نظام میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور اس نظام کے یہ دو گواہ ہیں۔ ہم اپنے گواہوں کی تعریفیں کرتے ہیں، ہمارا گواہ ایسا ہے، ہمارا گواہ ایسا ہے، ہمارا گواہ ایسا ہے۔ اب ذرا دنیا غور سے سنے کہ نبی کی نبوت اور رسالت کے گواہ کیسے ہیں، ان کا وزن کیا ہے، ان کا معیار کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے۔ جو پہلا گواہ قرآن ہے اس کی قرآن میں تعریف یہ ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ قرآن ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے۔ یہ اللہ کا قرآن ہے۔
تو پھر محمد کے علی کے لیے خود جناب رسالت مآب نے کہا الذی لا عیب فی، یہ علی وہ ذات ہے کہ جس میں ذرہ برابر بھی کوئی عیب نہیں ہے. قرآن میں ریب نہیں ہے، علی میں عیب نہیں ہے. جو اللہ کا قرآن ہے اس کی تعریف قرآن میں یہ ہے، آنکھیں کھول کے نہیں ذہنوں کو کھول کے سنیے گا، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں. جو اللہ کا قرآن ہے اس کی تعریف یہ ہے کہ لا رتب ولا یابس، لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. دنیا کا کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو کتاب مبین میں نہ ہو. تو پھر محمد کا علی بھی اسی معیار پہ ہونا چاہیے. تو اس کے لیے بھی قرآن نے کہا کلو شیء ایسے نہ ہو فی امام مبین. دنیا کا ہر علم امام مبین میں ہے. اگر کائنات کا ہر علم کتاب مبین میں ہے تو پھر کائنات کا ہر علم امام مبین میں بھی ہے. یہ کتاب مبین ہے اور یہ امام مبین ہے. جو اللہ کا قرآن ہے اس کی تعریف یہ ہے لا یمسہ الا المطہرون. قرآن پڑھ رہا ہوں، کسی شاعر کے مصرے نہیں ہیں. لا یمسہ الا المطہرون. یہ قرآن وہ ہے کہ اس کو فقط پاک و پاکیزہ مس کرتے ہیں، نجس اس کے نزدیک نہیں جا سکتے. تو محمد کے علی کے لیے اللہ کے قرآن نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس ویطہرکم تطہیرا. اگر قرآن کی طہارت کی ذمہ داری اللہ نے قرآن میں یہ کہہ کے لی ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون. قرآن کو کوئی مس نہیں کر سکتا، کوئی ٹچ نہیں کر سکتا، کوئی نہیں چھو سکتا مگر صرف وہ جو طاہر و مطہر ہیں، جو پاک و پاکیزہ ہیں. تو پھر علی کے لیے قرآن نے تو یہ کہا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور میرے نبی نے کہا علی کی طہارت کی ذمہ داری اللہ نے آیت تطہیر میں لی اور میرے نبی نے کہا یا علی لا یحبک الا طیب الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ. علی آپ سے کوئی محبت نہیں کرے گا مگر وہ جس کی ولادت میں طہارت ہوگی. آپ سے کوئی نفرت نہیں کرے گا مگر وہ جس کی ولادت میں نجاست ہوگی. جیو آپ سے نبی کا فرمان ہے آپ سے محبت ہی وہی کرے گا جو طیب الولادت ہوگا، جس کی ولادت میں پاکیزگی ہوگی. اور آپ سے نفرت اور دشمنی وہ کرے گا. تمام مسلمانوں کی بڑی بڑی کتابوں میں یہ حدیث دکھانے کے لیے میں تیار ہوں. اور آپ سے نفرت وہ کرے گا، دشمنی وہ کرے گا جس کی ولادت میں خباثت ہوگی، نجاست ہوگی. کوئی نجس قرآن کے نزدیک بھی نہیں آ سکتا اور کوئی نجس علی کے نزدیک بھی نہیں آ سکتا. قسم خدا کی قدر کرو محبت علی کی جو تمہارے دلوں میں عشق اہل بیت کی صورت میں ایک نور کی طرح تمہارے دلوں میں موجود ہے. یہ اتنا بڑا خزانہ ہے، محبت علی اتنا بڑا خزانہ ہے کہ اس خزانے سے بڑا کوئی خزانہ نہیں ہے. آپ کے اور ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، امام صادق کے پاس ایک شخص آیا سرکار، اور آنے کے بعد کہا حضور میں بڑا نادار ہوں، میں بڑا غریب ہوں،
میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, مجھے کوئی نسخہ بتائیے کہ مال و دولت میرے پاس بھی ہو جائے, مال و دولت بھی میرے پاس ہو جائے. امام صادق نے کہا خبردار تو جھوٹ بول رہا ہے. جو حاضر ہے مجلس میں اور عشق علی اپنے پاس لیے ہوئے ہیں, امام صادق نے کہا کہ تو غریب نہیں ہے, تو امیر ہے, تو جھوٹ بول رہا ہے, تو غریب نہیں ہے, تو امیر ہے. اس نے کہا مولا آپ یقین کریں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. مولا نے کہا تو جھوٹ بول رہا ہے. جب تیسری مرتبہ اس نے یہی جملے کہے مولا میں غریب ہوں, مولا نے کہا نہیں تو غریب نہیں ہے, تو بہت بڑا امیر ہے. اس نے کہا مولا میں کیسے بڑا امیر ہوں. پھر مولا صادق نے کہا یہ بتا کہ تیرے دل میں ہمارے جد امجد مولا علی کی محبت ہے کہ نہیں ہے. اس نے کہا مولا آپ کے جد کی محبت میرے دل میں ہے. مولا نے کہا میں تجھے اتنا خزانہ دیتا ہوں, نہ ہماری محبت کو واپس کر دے, نہ ہماری محبت کو واپس کر دے. اس نے کہا مولا آپ مجھے کچھ بھی دے دیں, میں علی کی محبت واپس نہیں کر سکتا. لہذا مولا نے کہا کہ تجھ سے بڑا اس کائنات میں کوئی نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیں مل کر محمد. قرآن جو اللہ کی طرف سے گواہ ہے اس کی تعریف یہ ہے لا یمسہ الا المطہرون. قرآن کو کوئی مس نہیں کر سکتا مگر صرف وہ مس کر سکتے ہیں جو پاک و پاکیزہ ہیں. اور علی وہ ہے کہ جس کی محبت کسی نجس کے دل میں نہیں آ سکتی. قرآن وہ ہے جس کے لیے اللہ نے کہا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ قرآن وہ ہے جس میں کوئی ریب نہیں ہے. تو پھر علی کے لیے نبی نے کہا الذی لا ریب فیہ, علی میں کوئی عیب نہیں ہے. جو قرآن ہے اس کا بھی دعویٰ, جو علی ہے اس کا بھی دعویٰ. قرآن کا دعویٰ یہ ہے فاتو بسورت من مثلے, میرے کسی ایک سورے کا مثل لے آؤ. تو علی کا اس منبر کوفہ سے دعویٰ یہ ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. جیو قرآن کا بھی دعویٰ ہے, علی کا بھی دعویٰ ہے. قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ میرے کسی ایک سورے کا مثل لے آؤ, میرے کسی ایک سورے کا جواب لے آؤ, میرے کسی ایک سورے کے برابر لے آؤ. اور علی کا دعویٰ کیا ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, جو مجھ سے پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے قبل کہ تم مجھ سے ہاتھ دھو بیٹھو. یہ کیمرے کی موجودگی میں میری گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے. یہاں بعض لوگ اس حدیث کا مولا علی کی ترجمہ غلط کرتے ہیں. زمان شاہ صاحب ترجمہ یہ کیا جاتا ہے با اکثر بیشتر جو اہل علم اور اہل ذوق حضرات افراد یہاں تشریف فرمائے میرے گفتگو کی میرے لفظوں کی نزاکت اور رعایت پہ غور کریں گے. ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, جو مجھ سے پوچھنا ہے پوچھ لو. اگر آپ یقینی طور پہ اس وقت حاضر بیٹھے ہوئے ہیں تو بات پھر آپ کے سروں سے نہیں گزرے گی, آپ کے دلوں میں گزرے گی. ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ جو مجھ سے پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے قبل کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں. یہ جملے ترجمے کے یہ غلط ہے, یہ ترجمہ غلط ہے. پہلے تو یہ بتاؤں کہ یہ غلط کیوں ہے, پھر یہ بتانے لگا ہوں کہ صحیح کیا ہے. یہ ترجمہ غلط کیا جاتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جو مجھ سے پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے قبل کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں. جو علی قیامت تک کی انسانیت کے لیے ہادی بن کے آیا ہو وہ کبھی خود سے لوگوں کے درمیان سے جا نہیں سکتا, ورنہ لوگوں کے پاس ایک عذر ہو جائے گا, کائنات کے پاس ایک بہانہ ہو جائے گا, علی ہمارے درمیان سے چلے گا. لہٰذا علی خود سے نہیں جا سکتے. ترجمہ کیا ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, جو مجھ سے پوچھنا ہے پوچھ لو, جو مجھ سے پوچھنا ہے پوچھ لو قبل ان تفقدونی. تفقدونی حاضر کا صیغہ ہے, تفقدو یعنی اس سے پہلے کہ تم مجھے مفقود کر دو. تم تفقدو حاضر کا صیغہ ہے, حاضر مخاطب کا صیغہ ہے. اس سے پہلے کہ تم مجھے مفقود کر دو, اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو, میں نہیں جاؤں گا.
میں تو ہدایت کے لیے آیا ہوں. آپ کیا سن رہے ہیں؟ میں تو ہدایت کے لیے. میں چلا جاؤں گا تو تمہارے پاس اللہ کے یہاں روز محشر کہنے کے لیے عذر ہو جائے گا. لہٰذا علی حجت خدا ہے، ساری حجتوں کو تمام کر دیا اس سے پہلے کہ تم مجھے مفقود کر دو. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے کسی بھی معصوم کی، 14 معصومین کی بات کر رہا ہوں میں، امام زمانہ حیات ہیں، آپ کی بھی شہادت ہوگی، جتنے بھی 13 معصوم ہیں، کسی ایک معصوم کی بھی جناب رسالت مآب سے لے کر امام حسن عسکری تک کسی ایک معصوم کی بھی طبیعی موت نہیں ہے. ہر معصوم درجہ شہادت پہ فائز ہوا ہے. ہر معصوم درجہ شہادت. یہ خطابت نہیں ہے، یہ عقیدہ بیان کر رہا ہوں عزیزان گرامی، یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں. جناب رسالت مآب سے لے کر امام حسن عسکری تک ہر معصوم شہید ہوا ہے، کسی کی بھی طبیعی موت نہیں ہوئی ہے. اور امام زمانہ کی بھی شہادت ہوگی. لہٰذا یہ خود نہیں گئے ہیں، ظاہری طور پر یہ دنیا سے خود نہیں گئے ہیں، بلکہ انہیں کبھی زہر دیا گیا، کبھی ان کے سر پہ تلوار ماری گئی، کبھی ان کا گلا کاٹا گیا. آپ رونے لگے، وہ کیفیت آ گئی. اگرچہ مجھے تو ابھی بہت کچھ پڑھنا تھا، مگر چلیے یہیں پہ اپنی گفتگو تمام کرتا ہوں. اور جو گفتگو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اسے مسلسل کیا جائے گا، اور ٹائمنگ کے اعتبار سے گفتگو کبھی اوپر جائے گی، کبھی نیچے جائے گی. آج اگر مختصر ہوا ہے کچھ تھوڑا سا، یا بھی وقت ہے کچھ پڑھا جائے. ایک صلوات پڑھیں مل کر محمد و آل محمد. بس آخری جملے پیش کر کے اپنے بیان کو تمام کر رہا ہوں. جو قرآن ہے اس کا بھی دعویٰ، جو علی ہے اس کا بھی دعویٰ. قرآن کا دعویٰ کیا ہے؟ فاتو بسورۃ من مثلہ. قرآن کی آیت ہے، میرے کسی ایک سورے کا مثل لے آؤ. تو جو محمد کا علی ہے اس کا بھی دعویٰ، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. جو اللہ کا قرآن ہے، آخری بات اور بات تمام ہے. عدالت میں بس تھوڑا سا بیدار ہو کے سنیے گا. جس طریقے سے ابھی تک آپ نے الحمدللہ بڑے خوبصورت انداز سے گفتگو کو سنا ہے، بس اس جملوں کو بھی اپنی خوبصورت سماعتوں میں محفوظ کیجئے گا. ماشاءاللہ بہت خوبصورت سننے ہیں. جب گواہی ہوتی ہے اور عدالت ہوتی ہے، عدالت کا دربار سجتا ہے، تو وہاں پہ کسی بھی مدعی کے 2 گواہ ہوتے ہیں. ایک گواہ تو نہیں ہوتا نا. کتنے گواہ ہوتے ہیں؟ 2 گواہ ہوتے ہیں. اور ان دونوں گواہوں کو عدالت میں ان کے الگ الگ ناموں سے نہیں پکارا جاتا. عدالت کی زبان میں دونوں گواہوں کا ایک نام ہوتا ہے، اور وہ نام ہوتا ہے گواہ. یعنی پہلا گواہ اور دوسرا گواہ. شاید وہاں بھی یہی مسئلہ ہو. اللہ نے کہا یہاں میرے 2 گواہ ہیں، پہلا گواہ قرآن، دوسرا گواہ علی. میرا پہلا بھی علی ہے، میرا دوسرا بھی علی ہے. فرق یہ ہے، یہ قرآن صامت ہے، علی قرآن ناطق ہے. سلامت رہیں آپ. دونوں گواہ ہیں، پہلے گواہ کا نام بھی علی، دوسرے گواہ کا نام بھی علی. فرق اتنا ہے، یہ قرآن صامت ہے، علی قرآن ناطق ہے. آپ ڈریے نہیں، میں گفتگو کو بہت طول نہیں دوں گا. آخری جملے اور بات تمام کر رہا ہوں. یہ قرآن صامت ہے، علی قرآن ناطق ہے. جو قرآن صامت ہے اس کے لیے آخری آیت آج کی، جو قرآن صامت ہے اس کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا، دونوں کی برابری مقصود ہے نا. دونوں کا وزن ایک ہو، دونوں کا معیار ایک ہو، دونوں کا کردار ایک ہو، دونوں کا وزن ایک ہو، تبھی گواہی ہوگی. ایسا نہیں ہے اس کا بیان کچھ اور ہو، اس کا بیان کچھ اور ہو، اس کی زبان کچھ اور ہو، اس کی زبان کچھ اور ہو، اس کا کلام کچھ اور ہو، اس کا کلام کچھ اور ہو. بلکہ ضروری ہے جو اس کا بیان وہ اس کا بیان، جو اس کا کلام وہ اس کا کلام، یہ اس کے ہم زبان یہ اس کے ہم زبان. شاید یہی وجہ تھی کہ اللہ نے کہا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. ارے تم تو کچھ چاہتے ہی نہیں ہو مگر وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے. چونکہ دونوں کی مرضی ایک ہونی چاہیے. جو اللہ کا قرآن ہے اس کا معیار یہ ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن، آخری آیت، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا. اگر ہم اس قرآن کو، آخری بات، اگر ہم
اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. یہ صرف ریکارڈ میری خطابت کے حوالے سے درج نہیں ہو رہا ہے، یہ ریکارڈ آپ کی سماعتوں کا بھی درج ہو رہا ہے کہ رات کی اتنی تاریکی میں وہ رات کا پہر جو 12 بجے سے قریب ہے، اور اس 12 بجے کے پہر میں بھی گوہلت کے سامعین اتنی بیداری کے ساتھ مجلس سن رہے ہیں. یہ پریچے، یہ تعارف صرف میرا نہیں جا رہا ہے، یہ آپ کی خوبصورت اور بیدار سماعتوں کا بھی جا رہا ہے. علی حق دا نعرہ حیدری! جیو جیو. یاسر بھائی گفتگو تو بالکل تمام ہو رہی ہے، 2 منٹ کی گفتگو ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ کے اندر تازگی پیدا ہو، لہٰذا آدھے منٹ کے اندر ایک جملہ کہہ کے جس آیت کو ابھی پڑھا ہے اس پہ بات تمام کر رہا ہوں. ایک بہت بڑی مشہور شخصیت ہیں شیخ ڈاکٹر طاہر القادری. نام سنا ہے؟ ڈاکٹر طاہر القادری بہت بڑے اسلامی اسکالر ہیں. ان سے کسی نے یہ سوال کیا کہ آپ اہل سنت ہیں؟ انہوں نے کہا 100%. آپ اہل سنت ہیں؟ انہوں نے کہا 100%. کہا آپ علی کو بھی مانتے ہیں؟ انہوں نے کہا 100%. اب میں جملہ بڑے آہستہ سے کہوں گا مگر جملہ آہستہ سے سننے والا ہے نہیں. آپ اہل سنت ہیں؟ ڈاکٹر طاہر القادری سے کسی نے سوال کیا، اور میں یہ بتانے لگا ہوں کہ آپ جو یہ نعرہ لگاتے ہیں کیا ہے، اور نعروں میں جو ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں وہ کیا ہے. ڈاکٹر طاہر القادری سے سوال کیا آپ اہل سنت ہیں؟ انہوں نے کہا 100%. علی کو بھی مانتے ہیں؟ انہوں نے کہا 100%. کہ علی اور باقی اصحاب میں فرق بھی ہے؟ انہوں نے کہا 100%. کا فرق کیا ہے؟ اب ڈاکٹر طاہر القادری نے فرق زبان سے بتایا نہیں. سلامت رہیں آپ، آباد رہیں آپ. ڈاکٹر طاہر القادری نے فرق زبان سے بتایا نہیں، اشاروں سے کر کے دکھایا. انہوں نے کہا کہ علی اور باقی اصحاب میں فرق یہ ہے، باقی اصحاب کو خلافت یوں ملی، علی کو خلافت یوں ملی. سلامت رہیں، سلامت رہیں. جیو میرے بھائی محمد بھائی. یا علی! باقی اصحاب کو خلافت یوں ملی اور علی کو خلافت یوں ملی. اب میں اس جملے کے بعد میرا دل ہی نہیں کر رہا کہ جس آیت کو میں نے چھیڑا ہے میں اس کو پڑھوں. انشاءاللہ گفتگو وہ کل سے کی جائے گی. جس آیت کو چھیڑا تھا اور ترجمہ کیا تھا اسے انشاءاللہ کل پڑھا جائے گا. پھر ڈاکٹر طاہر القادری نے کہا کہ جب زبان سے آپ نعرہ حیدری لگاتے ہو تو آپ کا نعرہ حیدری لگانا من کنتو مولا کی یاد دلاتا ہے، اور جب ہاتھوں کو اٹھاتے ہو تو نبی کا علی کو اٹھانا یاد دلاتا ہے. لہذا جب نعرہ لگے تو صرف زبان سے نعرہ حیدری نہ لگے بلکہ زبان سے نعرہ حیدری لگا کر من کنتو مولا کی یاد تازہ ہوتی ہے، اور جب ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں تو علی کو ہاتھوں پہ اٹھانے کی یاد تازہ ہوتی ہے. جیو. سلامت رہیں، سلامت رہیں. قسم خدا کی بڑی تھکن تھی اور آپ نے میری تھکن کو دور کر دیا. اور میری کیا یہ ذکر وہ ذکر ہے کہ جو کائنات کے ہر مریض کو شفا دیتا ہے، ہر مریض کو شفا دیتا ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. آج محرم کی 4 تاریخ ہے اور ان تاریخوں میں 3 اور 4 میں جو کربلا کے میدان میں فرات کے کنارے پر اہل بیت کے خیام نصب ہوئے تھے، فوج اشقیہ نے ان خیام کو ہٹانے کا حکم دے دیا. کیوں ہٹایا گیا؟ تاکہ
حسین کے خیام میں پانی نہ جا سکے۔ ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ 7 محرم کو پانی بند ہو گیا۔ 7 محرم کو پانی بند نہیں ہوا، 7 محرم کو پانی بند نہیں ہوا، بلکہ جس دن فرات کے کنارے سے خیام کو ہٹانے کا حکم ہوا ہے اسی دن پانی بند ہو گیا۔ خیام کو فرات کے کنارے سے ہٹانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی پانی بند۔ 7 محرم کو پانی بند نہیں ہوا، 7 محرم کو پانی ختم ہو گیا۔ جبھی تو یہ ہے کہ حسین کے چاہنے والے کربلا میں 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے۔ 7 محرم کو پانی ختم ہو گیا، التش التش کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ انشاءاللہ کل کی جو تاریخ ہے اور مناسبت ہے، باقی تو ساری شہادتیں ایک ہی دن میں ہوئی ہیں، اور یہ حسین کا کلیجہ، یہ حسین کا جگر ہے کہ جس نے ایک دن میں 71 جنازے اور 71 لاشیں اٹھائے۔ یہ کام بس حسین کا ہے، اور کائنات میں قیامت تک کوئی نہیں کر سکتا اس کام کو۔ آپ سوچیں، ہم ایک دن میں 72 لوگوں کا غم نہیں منا سکتے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، کیا خوبصورت استقبال کر رہے ہیں آپ مصائب کا۔ مولا تمہاری آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ ہم تو ایک دن میں 72 کا غم نہیں منا سکتے، سوچو تو صحیح حسین نے 71 لاشیں کیسے اٹھائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزادارو، کل انشاءاللہ تعالی جیسا کہ ناظم محترم نے بھی اعلان کیا تھا، اور میں پھر مکرر اعلان کر رہا ہوں، ہم نے تاریخوں کو منسوب کیا ہے تاکہ شہدائے کربلا میں خاص کر کے جو بنی ہاشم ہیں ان کا غم اور ان کا پرسہ تمام شہداء کے ساتھ ساتھ منا سکیں، برپا کر سکیں، اور جناب زہرا کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ لہٰذا ساری کائنات میں 5 تاریخ زینب کے بیٹے حسین اور عباس کے بھانجے، حیدر کرار کے نواسے، جعفر طیار کے پوتے اون اور محمد سے مخصوص ہے۔ لہٰذا کل کی تاریخ میں انشاءاللہ اسی مجلس اعزا کے بعد دونوں شہزادوں کی شبیہ تابوت برآمد کی جائے گی، جس میں کثیر تعداد میں آپ کو شرکت فرمانے کی ضرورت ہے، اور امام حسین اور مولا عباس کو ان کے بھانجوں کا پرسہ پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ عزادارو، آج میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں مصائب مختصر طور پہ اس شخصیت کے پڑھوں کہ جس کی شہادت سے اصل میں کربلا کا آغاز ہو جاتا ہے۔ جزاک اللہ۔ آپ رونے کے لیے آمادہ ہیں؟ آپ سمجھ گئے میں کس ذات کا ذکر کرنے لگا ہوں؟ جس دن 8 ذی الحجہ میں سفیر حسین حضرت مسلم ابن عقیل کو شہید کیا گیا، کربلا کا آغاز تو اسی دن ہو گیا تھا۔ صحیح معنی میں کربلا کا آغاز مسلم کی شہادت کے روز ہی ہو گیا۔ کیسے ہوئی ہے شہادت عزادارو؟ آپ جانتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں خط امام حسین کے پاس پہنچے، لیکن امام جانتے تھے کہ ان خطوں کے پیچھے کیا راز ہے۔ عزیزان گرامی، یہ بڑی طولانی اور بڑی مفصل تاریخ ہے، مگر میں نہایت مختصر الفاظ میں مصائب کی منزل تک جانا چاہتا ہوں۔ امام جانتے تھے ان خطوں کے پیچھے کیا راز ہے، لہٰذا ان کا عقیدہ ظاہر ہو جائے، آپ نے سفارت کے طور پر اپنے سفیر بنا کر اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو کوفے بھیجا۔ مسلم بن عقیل کوفے میں جب گئے ہیں تو آپ کا کیا انداز ہے؟ سارا عالم اسلام جانتا ہے کہ آپ اس انداز سے گئے، آپ کے سر پہ امامہ تھا، کمر پہ پٹکا تھا، مہار ناقہ ہاتھ میں تھی، اور ہاشمی جلال اور تیور کے ساتھ جب آپ کوفے میں گئے ہیں تو لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ مسلم آج کوفے میں ایسے آئے ہیں جیسے کبھی علی آئے تھے، جیسے کبھی علی آئے تھے۔ اور پھر اس کے بعد جناب مسلم کی تبلیغ اور تقریر کا یہ عالم اور یہ اثر تھا کہ 18,000 نمازی آپ کے پیچھے نماز پڑھنے آیا کرتے تھے۔ دشمن کو اس بات کی خبر ہوئی، جب دشمن کو اس
बात की इत्तला हुई तो उसे गवारा न हुआ, लिहाजा इब्न ज़ियाद ने कूफे के लोगों को, जैसे ही पता चला यजीद ने फौरन इब्न ज़ियाद को भेजा, और जब इब्न ज़ियाद कूफे में आया है तो उसने आने के बाद लोगों को डराना धमकाना शुरू कर दिया। जो डराए धमकाए में आ गए वो आ गए, और जो डराए धमकाए में नहीं आए, इब्न ज़ियाद ने उन्हें दौलत बांटना शुरू कर दिया, उन्हें दौलत बांटना शुरू कर दी। वो मुस्लिम जज़ाकल्लाह, बड़ा जुमला है मसाइब का, अगर आप गौर करें, वो मुस्लिम जिसके पीछे अभी तक 18,000 नमाजी नमाज पढ़ते थे, अब आलम ये हो गया है कि 18 नमाजी भी मुस्लिम के पीछे नहीं है। बनी हाशिम का शेर यको तन्हा रह गया। अज़ादारों, नाका बंदियां हो गई, रास्ते बंद कर दिए गए, अब कोई नहीं है कूफे में जो मुस्लिम का मददगार हो। कूफे की संसार गलियों में ये बनी हाशिम का शेर जा रहा है। अज़ादारों, पहले आप तोआ के घर में आए, तोआ के दरवाजे पर आकर आप बैठ गए, जनाब हानी के यहां भी गए हैं और जनाब तोआ के यहां भी गए हैं। आलम क्या है? आलम यह है हानी के घर पर है। हानी के घर पर जब आप हैं, इब्न ज़ियाद को खबर हो गई कि मुख्तार हानी इब्न उर्वा के घर है, लिहाजा इब्न ज़ियाद अपने सिपाहियों के साथ वहां पर भी आ गया। इब्न ज़ियाद अपने सिपाहियों के साथ वहां आ गया। जनाब हानी ने जनाब मुख्तार को एक पर्दे के पीछे छिपा दिया और कहा कि मौका पाकर इब्न ज़ियाद को कत्ल कर देना, मगर जनाब मुस्लिम ने ऐसा नहीं किया। इब्न ज़ियाद आया और चला गया। जब जनाब मुस्लिम से पूछा कि आपने कत्ल क्यों नहीं किया, मिजाज सुने अहले बैत का, जनाब मुस्लिम कहते हैं हम अहले बैत कभी वार करने में पहल नहीं करते, हम अपने दुश्मन को कभी छिपकर उस पर हमला नहीं करते। ये हुसैनी सीरत बताई है मुस्लिम ने अकील ने। हालात ख़राब हो गए। हानी इब्न उर्वा से भी आपने खुदा हाफ़ज़ी करने के बाद अब आप कूफे की गलियों में हैं। आलम यह है कि शदीद किस्म की प्यास का गलबा आपके ऊपर तारी हो जाता है। अज़ादारों, कूफे की गलियों में भटकते हुए एक दरवाजे पर जाकर बैठ जाते हैं। वो किसी मोमिना का दरवाज़ा है। अज़ादारों, वो मोमिना आई और आने के बाद कहा, है शख्स, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि कूफे के क्या हालात हैं? अज़ादारों, जनाब मुस्लिम कहते हैं, हाँ मैं जानता हूँ कूफे के क्या हालात हैं। क्या जब जानते हो तो फिर यहाँ क्यों बैठे हो, अपने घर क्यों नहीं जाते? जुमले सुनोगे अज़ादारों, आप रोने के लिए आमादा हैं। ये हुसैन के भाई के मसाइब हैं, रोने में तकल्लुफ ना करना। अज़ादारों, मुस्लिम कहते हैं, ए मुअज़्ज़िमा, अरे वो कहाँ जाए जिसका कोई घर ना हो, वो कहाँ जाए जिसका कोई घर ना हो। वो कहती है फिर भी आप कहीं भी चले जाएं, मेरे दरवाजे पे ना रहें। अज़ादारों, मुस्लिम कहते हैं, अच्छा अगर हो सके तो मुझे तू थोड़ा सा पानी पिला दे, मैं पानी पी के चला जाऊंगा।